ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ نماز قائم کرنا، اس کے ضمن میں مفسرین نے دو باتیں لکھی ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر نہ چھوٹے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اسلام نے جو ارکان بتائے ہیں اس کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ جیسے ہاتھ اٹھانے کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ باندھنے کا جو قانون ہے اس کے مطابق، رکوع کرنے کا جو قانون ہے اس کے مطابق، یعنی اس حدیث پر عمل کرو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب آپ دیکھ لیں نماز کی حالت میں کسی کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ یوں ہوتے ہیں، یعنی جس کی جو مرضی ہے وہ کرتا ہے۔ یہ اقامت صلاح کا قانون نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں۔ نماز سیکھیے اور سیکھ کر پڑھیے۔ میں نے تفسیر قرآن میں پہلے ہی دن کہا تھا، جو روزانہ ہمارے ہاں ہوتی ہے تراویح کے بعد، کہ کم سے کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ نکال کر کسی اچھے عالم دین کے پاس یا کسی معلومات والے مبلغ کے پاس تھوڑا سا بیٹھ کر نماز سیکھ لیں، ظاہری ارکان کیا ہیں۔ تو اقامت صلاۃ کا پہلا مطلب، پہلا قول اس پر، جان بوجھ کر بھی ایک وقت کی نماز نہ چھوڑی جائے۔ نمبر دو، تمام ارکان کو صحیح ادا کیا جائے۔ اور نمبر تین، جب نماز پڑھو تو اس حالت میں پڑھو، ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ ایسی عبادت کر جیسے گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ پوزیشن نہیں بن سکتی تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یعنی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اقامت صلاح۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کا یہ حال ہے کہ وہ اقامت صلاح پر عمل کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے کوئی کامیابی نہیں ملنا ہے جب تک کہ قرآن کی اس مراد پر عمل نہ کرو، اقامت صلاح کے حوالے سے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آج میرا اصل عنوان یہی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی سے، دیکھو قرآن مقدس کا لہجہ، قرآن کا انداز، کتنی حکمت بھرے انداز میں قرآن گفتگو کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی سے، یعنی اللہ کی دی ہوئی روزی سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یہ خرچ سے مراد بعض مفسرین بلکہ اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے زکوٰۃ کا وجوب مراد ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نظام زکوٰۃ کیا ہے؟ پہلی بات تو قرآن نے غلط فہمی دور کر دی کہ تم اپنے مال سے نہیں دیتے، مال تو تمہارا ہے بھی نہیں، تم خود تمہارے نہیں ہو، ہماری دی ہوئی روزی سے جو ہم نے دیا ہے۔ اسلام میں جب شروع دن تھے، شروع ایام تھے، بڑی سختی تھی۔ دیکھیے حیرت بھی ہوتی ہے اس پر، خوشگوار حیرت ہوتی کہ جن دنوں اسلام قبول کرنا کافروں کی طرف سے بھی سخت اذیتیں، مشکلیں، مصیبتیں، اسلام کا اظہار کرنے پر بھی مارا پیٹا جاتا تھا، اس وقت قوانین بھی سخت تھے۔ شروع دنوں میں، شروع دنوں کے قوانین یہ تھے کہ مسلمان جتنا کمائیں گے تو دن بھر میں اپنی ضرورت پہ وہ جتنا خرچ کر سکتے ہیں کر لیں، باقی جتنے پیسے بچیں گے ان کو بستر پہ جانے سے پہلے وہ سارے پیسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا ہے، یعنی وہ جمع نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے جو شروع دن کے مسلمان ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، سابقون الاولون، ان کا ثواب بھی سب سے الگ ہے۔
بلکہ اور صحابہ بھی ثواب میں ان کے برابر نہیں ہے جو بعد میں آئے، وہ بھی صحابی ہے۔ جنہوں نے شروع میں کلمہ پڑھا وہ بھی صحابی ہے، جو فتح مکہ کے بعد آئے وہ بھی صحابی ہے، دونوں قابل احترام ہیں۔ لیکن یہ جو سابقون الاولون ہیں ان کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا اور فتح مکہ کے بعد آنے والوں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا، دونوں برابر نہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، ہے دونوں صحابی، ہے دونوں صحابی۔ اصل میں یہ حدیث جو آئی ہے نا کہ میرے صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا دونوں برابر، ہوا یہ تھا کہ ایک صاحب نے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، انہوں نے کسی پہلے ایمان لانے والے صحابی کو کچھ کہہ دیا تھا، ان کا دل دکھ گیا تھا۔ تو اس پر یہ حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی، یعنی صحابہ میں بھی درجے ہیں۔ ہمارے لیے تو وہ صحابی بھی قابل احترام ہے جس نے ایک جھلک حضور کو دیکھ لیا، بس ہم جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی تقابل نہیں کر رہے ہیں، صرف بتا رہے ہیں کہ پہلے دن ایمان لانے والوں کی سابقون الاول، اسی لیے وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے، وہ جنت میں بھی پہلے جائیں گے، اور ان کی بہت بڑی شان ہے جو پہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو کافروں کی تکلیفیں انہوں نے جھیلی، پھر اسلام کے نام پہ اس وقت خرچہ کیا کہ جب اسلام کا نام لینے کے لیے وہ لوگ ڈرتے تھے، وہ سابقون الاولون ہیں۔ تو اس وقت کے حالات یہ تھے کہ پیسہ نہیں جمع کر سکتے تھے، جتنا خرچ کر دیا دن بھر میں خرچ کر دیا، بستر پہ جانے سے پہلے سب آپ کو تقسیم کر دینا ہے، جمع نہیں کر سکتے تھے۔ پھر جب زکوٰۃ کے احکامات آئے تو پھر اسلام نے اجازت دی کہ اب تم پیسے جمع کر سکتے ہو، اب پیسہ جمع کرنا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اب اس میں شرط یہ ہے کہ تم اپنی جمع کی ہوئی رقم میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں سال میں 1 مرتبہ دیا کرو۔ پھر اس کے مصارف بتائے گئے کہ یہ ان راستوں میں کم و بیش 7 طبقے قرآن مقدس نے بیان فرمائے ہیں کہ ان راستوں میں تمہیں خرچ کرنا ہے، جن میں سے بہت سارے طبقات ہیں جو ہندوستان میں پائے نہیں جاتے، تو اس کی تفصیل آگے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن سال میں 1 مرتبہ 2.5% زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے نماز کے ساتھ کیا ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ نماز کے ساتھ آیا ہے، آپ دیکھ لیں قرآن مقدس میں اٹھا کر، نماز کا ذکر کہیں تنہا کر دیا گیا ہے لیکن ہمیشہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا گیا۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک میل ہوتا ہے، تو یہ جو ہمارا مال ہے اس کا میل نکالنا، گویا کہ ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ شارحین نے بھی لکھا ہے حدیث پاک کی شرح میں کہ یہ جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے مال کا میل ہے، تو جیسے کپڑوں سے مال نکل جاتا ہے تو کپڑے کیسے صاف ہو جاتے ہیں، ایسے جب ہمارے مال سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو ہمارا جو مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی حفاظت پھر اللہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اور جو لوگ ادا نہیں کرتے زکوٰۃ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں بہت تکلیف ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں، حالانکہ دیا اللہ نے، اور ادا کتنی کرنا ہے؟ صرف 2.5%، یعنی 100 روپے پر 2.5 روپیہ دینا ہے صرف، اور 97.5 روپے اپنے لیے رکھنا ہے۔ اب دیکھیں 97.5 کتنے ہوتے ہیں، اور صرف 2.5%، اور یہ فرض ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی جن لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا۔ صدیق اکبر نے فرمایا تھا میں ان کے ساتھ ایسے ہی جہاد کروں گا جیسے ہم کافروں پہ جہاد کرتے ہیں،
حتیٰ کہ اگر دور رسالت میں یہ اونٹ کی نکیل اور رسی بھی بطور زکوٰۃ دیتے تھے، اگر یہ رسی بھی روک لیں گے تو بھی میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اور آپ نے کیا۔ معاملہ ایک رسی کا نہیں تھا، معاملہ پیسوں کا نہیں تھا، معاملہ زکوٰۃ کی فرضیت کا تھا۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت اسلام کے وہ 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے، جس کا ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 ستون ہیں اسلام کے مضبوط۔ اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں میں اتنی زکوٰۃ کیسے دوں؟ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا کہ ہماری دی ہوئی روزی سے، اللہ کی دی ہوئی روزی سے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے اور جس کے دانت لوہے کے ہیں، لوہے کے دانت ہیں اس کے، اور آگ اس کی آنکھوں سے نکل رہی ہے۔ وہ ڈھونڈے گا تو دیکھے گا کہ ایک بندہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، وہ اس سے مخاطب ہو کے کہے گا تیرا دایاں ہاتھ میری طرف کر تاکہ میں تیرا ہاتھ کھا جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ پھر وہ اس کا دایاں ہاتھ چبائے گا، اور دایاں ہاتھ چبا کر کے کھا لے گا، پھر بائیں ہاتھ کی طرف بڑھے گا۔ جب بایاں ہاتھ چبا کر کھائے گا تو پھر دایاں ہاتھ اس کا دوبارہ واپس آ جائے گا۔ پھر بایاں ہاتھ کھا چکا رہے گا تو دایاں ہاتھ کھائے گا تو بایاں واپس آ جائے گا۔ اور جس وقت وہ اژدہا جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی اور دانت اس کے لوہے کے ہوں گے، وہ بھی جہنم کے بنے ہوئے لوہے کے، تو وہ جب چبا رہا ہوگا تو اس کی چیخ ایسی نکلے گی کہ اس کی چیخ نکلنے سے پورا میدان محشر کانپ جائے گا۔ آپ سوچیں وہ چیخ کیسی ہوگی کہ پورا میدان محشر کانپ جائے گا۔ تو پوچھا جائے گا یہ کس کی چیخ ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ یہ اس کی چیخ ہے کہ جو ویڈیو دنیا میں اگر اچھا زکوٰۃ لگا ادا ہو تو نہیں۔ لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔